بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ کتاب المسائل جلد دوم۔ روزہ کے اہم مسائل اور روزہ کی فرضیت۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک میں اہل ایمان کو رمضان المبارک کے روزہ کا حکم دیتے ہوئے ارشاد فرمایا، یا ایہا الذین آمنوا کتب علیکم الصیام کما کتب علی الذین من قبلکم لعلکم تتقون۔ اے ایمان والو، تم پر روزہ فرض کیا گیا جیسا کہ تم سے پہلے لوگوں پر فرض کیا گیا تھا تاکہ تم پرہیزگار ہو جاؤ۔ روزہ سن 2 ہجری میں فرض ہوا اور شروع میں سہولت کے لیے یہ حکم دیا گیا کہ چاہے آدمی روزہ رکھے یا ہر روزہ کے بدلے میں فدیہ ادا کرے۔ پھر کچھ عرصے کے بعد یہ اختیار ختم کر دیا گیا اور حتمی طور پر رمضان المبارک کی فرضیت کا حکم اس آیت میں نازل ہوا، فَمَن شَهِدَ مِنكُمُ الشَّهْرَ فَلْيَصُمْهُ، پس جو پائے تم میں سے رمضان کا مہینہ تو اس میں ضرور روزہ رکھے۔ البتہ شیخ فانی یعنی ایسا شخص جو بالکل بوڑھا ہو چکا ہو، کمزور ہو چکا ہو، اس کو اتنا یقین ہے کہ میں نہ گرمی کے موسم میں نہ سردی کے موسم میں کسی بھی حالت میں روزہ نہیں رکھ پاؤں گا، اور دائمی مریض یعنی جو ہمیشہ کے لیے بیمار رہتا ہو، ڈاکٹر بھی جواب دے چکا ہو، ان دونوں کے لیے فدیہ کا حکم ابھی بھی باقی ہے، اور عارضی مریض جو فی الحال رمضان کے مہینے میں بیمار ہوا ہو، اور مسافر جو سفر وغیرہ کو نکلا ہو، ان دونوں کو یہ اجازت دی گئی ہے کہ وہ سر دست روزہ نہ رکھ کر بعد میں قضا کر لے، یعنی جب بیمار ہو اور جو سفر میں ہو اس وقت روزہ نہ رکھ کر بعد میں قضا کر لے۔ روزہ تقوی کے حصول کا اہم ذریعہ۔ حضرت علامہ ابن قیم جوزی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں، روزہ کے اندر ظاہری اعضاء اور باطنی قوتوں کی حفاظت کرنے کی عجیب تاثیر پائی جاتی ہے۔ اسی طرح روزہ ان فاسد مادوں کی ملاوٹ سے بچاتا ہے جو نفس پر غالب آنے پر اسے بگاڑ دیتے ہیں۔ اسی طرح جو گھٹیا جذبات اور کیفیات روحانی صحت کے لیے مضر ہیں، روزہ ان سب کو باہر کرنے میں اثر رکھتا ہے۔ نیز روزہ دل اور اعضاء و جوارح کی صحت مندی کا محافظ ہے، اور جو نفسانی خواہشات کے ہاتھوں صلاحیتیں ضائع ہو جاتی ہیں ان کو روزہ واپس لے آتا ہے۔ بس روزہ تقوی کو حاصل کرنے میں سب سے بڑا معاون عمل ہے، جیسا کہ آیت بالا میں فرمایا گیا ہے، اور تجربہ سے یہ بھی بات ثابت ہے کہ روزہ خواہشات کو توڑنے میں نہایت اثر رکھتا ہے۔ اسی لیے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان نوجوانوں کو جو مالی وسعت کی بنا پر نکاح سے عاجز ہوں، مسلسل روزے رکھنے کا مشورہ دیا ہے۔ روزہ کا بے انتہا اجر و ثواب۔ روزہ کے ذریعے سے اللہ تعالیٰ انسان کو اس بات کی مشق کرانا چاہتے ہیں کہ ہماری خواہش اصل نہیں بلکہ حکم خداوندی اصل ہے۔ وہی چیزیں جو روزہ سے قبل حلال ہوتی ہے، مثلا اپنی محنت سے حاصل کردہ حلال مال اور اپنی منکوحہ حلال بیوی، لیکن روزہ کی نیت کرتے ہی یہ دونوں حلال چیزیں روزہ دار پر حرام قرار پاتی ہیں، اور روزہ دار بخوشی روزہ رکھ کر حکم خداوندی کے سامنے سر تسلیم خم کرتا ہے۔ یہ اعلیٰ درجہ کا خلوص اور اطاعت و انقیاد کی اعلیٰ کیفیت ہے جس پر اللہ تعالیٰ کے علاوہ کوئی اور بغیر بتائے مطلع نہیں ہو سکتا، اور یہ کیفیت جس کو حاصل ہو جائے گی اور اللہ تعالیٰ کے حکم کی تعمیل کی عادت پڑ جائے گی تو انسان روزہ سے ہو یا نہ ہو بہرحال ہر اس کام سے بچے گا جس کو اللہ تعالیٰ نے حرام کر رکھا ہے۔ اسی بنا پر حدیث قدسی میں روزہ کی عبادت کا خصوصی درجہ بتایا گیا ہے۔ سیدنا حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ سے مروی ہے کہ جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، آدمی کے ہر عمل کا اجر 10 سے 700 گنا تک بڑھا دیا جاتا ہے، مگر اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ روزہ اس تحدید سے مستثنیٰ ہے، یعنی اس کی کوئی حد نہیں ہے کہ اس میں ہم کتنا ثواب دیں یا نہ دیں، اس لیے کہ وہ صرف میرے یعنی اللہ کے لیے ہے، اور میں ہی اس کا بدلہ مرحمت فرماؤں گا۔
کیونکہ روزہ دار اپنی خواہش اور کھانے پینے کو صرف میرے لیے چھوڑتا ہے۔ روزہ دار کے لیے دو خاص فرحتیں ہیں، ایک اس کے افطار کے وقت اور دوسرے پروردگار عالم سے ملاقات کے وقت۔ اور روزہ دار کے منہ سے آنے والی بو اللہ تعالیٰ کے نزدیک مشک کی خوشبو سے زیادہ پسندیدہ ہے۔ اور روزہ گناہوں سے ڈھال ہے، اور جب تم میں سے کوئی روزہ دار ہو تو بری بات زبان سے نہ نکالے اور نہ گالم گلوچ کرے، اور جب کوئی اسے برا بھلا کہے یا اسے جھگڑا کرے تو اسے جواب دے دے کہ میں روزہ دار شخص ہوں۔ اس حدیث شریف میں روزہ دار کی جو کیفیت بیان کی گئی ہے، یہ صرف روزہ دار کے ساتھ خاص نہیں رہنی چاہیے، بلکہ سارے سال دن اور رات ہر وقت یہی فکر سوار ہو کہ ہم سے کوئی ایسا عمل صادر نہ ہو جو ہمارے پروردگار محسن حقیقی کی مرضی کے خلاف ہو۔ اسی کیفیت کا نام تقویٰ ہے، جس کے حصول کے لیے روزہ کی عبادت فرض کی گئی ہے۔ حضرت ابو امامہ باہلی رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ میں نے حضرت صلی اللہ علیہ وسلم سے عرض کیا کہ اے اللہ کے رسول، مجھے کوئی ایسا عمل بتا دیں جو مجھے جنت تک پہنچا دے، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، تم روزے رکھا کرو، اس لیے کہ وہ بے مثال عمل ہے۔ روزہ داروں کے لیے جنت کا خصوصی دروازہ۔ جنت میں داخلہ کے وقت روزہ داروں کو خصوصی اعزاز سے نوازا جائے گا، اور جنت کے 8 دروازوں میں سے ایک دروازہ خاص طور پر روزہ داروں کے نام منسوب کر دیا جائے گا، جس کا نام ریان ہوگا۔ اس خصوصی گیٹ سے انہی لوگوں کو داخلہ کا پروانہ ملے گا جن کو روزہ کی عبادت سے خاص مناسبت رہی ہوگی۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جنت کے 8 دروازے ہیں، ان میں سے ایک دروازہ ریان نامی ہے، جس میں صرف روزہ دار داخل ہوں گے۔ اس لیے ہم لوگوں کو چاہیے کہ فرض روزوں کے علاوہ کچھ نہ کچھ نفلی روزوں کا بھی اہتمام رکھا کریں، تاکہ ہمیں بھی آخرت میں باب الریان سے داخلہ کی خصوصیت نصیب ہو۔ اللہ تعالی ہم سب کو اس کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔ روزہ اور قرآن کریم کی سفارش۔ روزہ ایسی عبادت ہے جو آخرت میں اللہ تعالیٰ کے دربار میں روزہ دار کے لیے خود سفارش کرے گی اور اس کی سفارش قبول بھی کی جائے گی۔ اسی طرح قرآن پاک بھی اپنے پڑھنے والوں کے لیے خصوصی سفارش کرے گا، جس کو قبولیت سے نوازا جائے گا۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد عالی ہے، روزہ اور قرآن کریم بندہ کے لیے اللہ کے دربار میں سفارش کریں گے۔ روزہ کہے گا، اے پروردگار، میں نے اس کو دن میں کھانے اور خواہشات سے روکے رکھا، لہذا اس کے بارے میں میری سفارش قبول فرما۔ اور قرآن کہے گا کہ اے پروردگار، میں نے اسے رات کو سونے سے روکے رکھا، لہذا اس کے بارے میں میری سفارش قبول فرما۔ چنانچہ ان دونوں کی سفارشیں قبول کی جائیں گی۔ اس حدیث کی پرواز یہ بتلا رہی ہے کہ رمضان المبارک میں خصوصیت کے ساتھ رات میں تلاوت کلام پاک کا اہتمام رکھنا چاہیے، اور اس میں تراویح کی نماز کی جانب بھی اشارہ موجود ہے۔ علاوہ ازیں سال بھر جس قدر توفیق ملے تلاوت کی کوشش کرتے رہنا چاہیے۔ روزہ دار کی دعا رد نہیں ہوتی۔ روزہ کی حالت میں دعا کی قبولیت کا وعدہ بھی احادیث میں منقول ہے۔ سیدنا حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ کی روایت ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، روزہ دار کی دعا رد نہیں کی جاتی۔ اور دوسری حدیث میں ہے کہ 3 شخصوں کی دعائیں رد نہیں کی جاتی۔ نمبر 1، روزہ دار کی افطار کے وقت کی دعا۔ نمبر 2، عادل بادشاہ کی دعا۔ نمبر 3، مظلوم کی دعا۔ اس لیے روزہ کی حالت میں یکسوئی کے ساتھ دعاؤں کا اہتمام بھی رہنا چاہیے۔ خاص طور پر افطار کے قریبی وقت میں دعا کی قبولیت کی امید زیادہ ہوتی ہے۔
اس وقت کو غنیمت سمجھا جائے اور کھانے پینے کی طرف توجہ کرنے کے بجائے اللہ تعالیٰ کی رحمت کی طرف توجہ کی جانی چاہیے۔ روزہ کے دوران ناجائز امور سے اجتناب نہ کرنا۔ روزہ کا اصل مقصد چونکہ تقوی کا حصول اور گناہوں سے اجتناب ہے، لہذا جو شخص روزہ رکھ کر بھی گناہوں سے نہ بچے تو ایسے شخص کے بھوکے پیاسے رہنے کا کوئی خاص فائدہ حاصل نہ ہو پائے گا۔ جیسا کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد عالی ہے، جو شخص روزہ میں جھوٹی بات اور ناجائز کلام کرنا اور اس پر عمل کرنا نہ چھوڑے تو اللہ تعالیٰ کو اس شخص کے کھانے پینے کو چھوڑنے کی کوئی ضرورت نہیں ہے۔ اس لیے ضروری ہے کہ ہر روزہ دار روزہ رکھ کر گناہ سے بچنے کی ہر ممکن کوشش کرے، اور اگر کوئی دوسرا شخص اسے گناہ پر آمادہ بھی کرنا چاہے تو صبر و ہمت سے کام لے کر اس سے بچنے کا اہتمام کرے۔ روزہ کی حالت میں زبان کی حفاظت کا اہتمام۔ بالخصوص زبان کی حفاظت بہت ضروری ہے، اور روزہ میں خاص کر غیبت اور چغلی وغیرہ سے بچنے کا بہت اہتمام ہونا چاہیے۔ جیسا کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد عالی ہے، جو شخص لوگوں کے گوشت کھاتا رہا یعنی غیبتیں کرتا رہا، اس نے گویا روزہ ہی نہیں رکھا۔ اور ایک دوسری حدیث میں اس بارے میں بہت عبرتناک واقعہ بیان کیا گیا ہے، ملاحظہ فرمائیں۔ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے آزاد کردہ غلام حضرت عبید رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ دو عورتوں نے روزہ رکھا تو ایک شخص نے حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں آ کر عرض کیا کہ اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، یہاں دو روزہ دار عورتیں پیاس کے مارے موت کے دہانے تک پہنچ گئی ہیں۔ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے اس سے اعراض فرمایا اور خاموش رہے۔ اس نے پھر یہی بات دہرائی اور غالباً یہ بھری دوپہر کا وقت تھا۔ اس نے عرض کیا کہ اے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، قسم بخدا وہ دونوں عورتیں مرنے کے بالکل قریب پہنچ چکی ہیں۔ مقصد تھا کہ آپ انہیں افطار کی اجازت دے دیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان دونوں عورتوں کو بلانے کا حکم دیا، چنانچہ وہ دونوں حاضر ہو گئیں۔ راوی فرماتے ہیں کہ پھر ایک پیالہ یا ٹب لایا گیا اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان دونوں میں سے ایک سے فرمایا کہ اس میں قے کرو، تو اس نے پیپ یا خون اور گوشت کی قے کی، یہاں تک کہ آدھا پیالہ بھر گیا۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے دوسری عورت کو قے کرنے کا حکم دیا، چنانچہ اس نے بھی پیپ اور خون اور تازہ گوشت کی قے کی، حتیٰ کہ پیالہ بھر گیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ ان دونوں عورتوں نے حلال پر روزہ رکھا اور حرام بات پر افطار کیا، یہ دونوں پاس بیٹھ کر لوگوں کا گوشت کھاتی رہیں یعنی غیبت کرتی رہیں، العیاذ باللہ۔ اس واقعے کی روشنی میں ہمیں اپنے کردار کا جائزہ لینا چاہیے اور روزہ کو ہر طرح کے قولی و عملی گناہ سے محفوظ رکھنے کی فکر کرنی چاہیے۔ روزہ جہنم سے بچاؤ کے لیے ڈھال ہے۔ روزہ جہنم اور گناہوں سے بچنے کے لیے ڈھال کی حیثیت رکھتا ہے کہ اس عبادت سے ایسی قوت حاصل ہوتی ہے کہ آدمی کے لیے نفسانی اور شیطانی خواہشات کا مقابلہ کرنا آسان ہو جاتا ہے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، روزہ ایسی ڈھال ہے کہ جس سے بندہ جہنم سے بچاؤ کرتا ہے۔ اور ایک حدیث میں مروی ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جو شخص رمضان کا روزہ رکھے اور اس کے حدود کی رعایت رکھے اور جن چیزوں کی نگہداشت کرنی چاہیے ان کی نگرانی کرے تو ان کے گزشتہ معاصی کا کفارہ ہو جائے گا۔ روزہ سے تندرستی میں اضافہ۔ روزہ سے جہاں روحانی فائدے ہیں، وہیں روزہ جسمانی صحت کا بھی اہم سبب ہے۔ چنانچہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جہاد کرو، مال غنیمت حاصل کرو گے، اور روزہ رکھو، صحت مند رہو گے، اور سفر کرو، دوسروں سے بے نیاز رہو گے۔
روزہ بدن کی زکوٰۃ ہے، جس میں اللہ تعالیٰ کی عظیم نعمت ہے، جس سے انسان ہر وقت فائدہ اٹھاتا رہتا ہے۔ جسم کا ایک ایک عضو اس قدر قیمتی ہے کہ ساری دنیا کی دولت بھی اس کے مقابلے میں ہیچ ہے، یعنی کم ہے۔ اس نعمت کا حق یہ ہے کہ جس طرح مال و دولت کی نعمت کی زکوٰۃ نکالی جاتی ہے، اسی طرح جسم کی بھی زکوٰۃ نکالی جائے، اور جسم کی زکوٰۃ روزہ ہے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے کہ روزہ آدھا صبر ہے، اور ہر چیز کی زکوٰۃ ہوتی ہے، اور بدن کی زکوٰۃ روزہ ہے۔ اب ذیل میں روزہ سے متعلق چند اہم مسائل ذکر کیے جا رہے ہیں، ملاحظہ فرمائیں۔ روزہ کس پر فرض ہے؟ ماہ رمضان المبارک کے روزے رکھنا ہر عاقل بالغ مسلمان غیر معذور شخص پر فرض ہے، یعنی اس کے اوپر کوئی بھی عذر نہ ہو۔ کن حالتوں میں روزہ رکھنا درست نہیں؟ حیض و نفاس والی عورتوں کے لیے روزہ رکھنا جائز نہیں، لیکن بعد میں قضا لازم ہے۔ کن حالتوں میں روزہ نہ رکھنا مباح ہے؟ مریض، مسافر، حاملہ، دودھ پلانے والی عورت، تیماردار، جبکہ اس کے روزہ رکھنے سے مریض کا نقصان ہو، نہایت کمزور، بھوک پیاس سے مجبور، مجاہد فی سبیل اللہ، جبکہ اس کے روزہ سے جہاد میں نقصان ہو، اور جنون اور بے ہوشی میں مبتلا شخص کے لیے اعذار کی بنا پر روزہ نہ رکھنا مباح ہے۔ جب ان کا عذر زائل ہو جائے، ختم ہو جائے، تو وہ روزہ کی قضا کریں۔ ہاں، اگر کوئی ایسا شخص ہو جسے روزہ رکھنے پر قدرت ہی نہ رہے، تو اس کے لیے یہ حکم ہے کہ وہ ہر روزہ کے بدلے میں فدیہ یعنی ایک صدقہ فطر کی مقدار دے دیا کرے۔ ہر روزہ کی الگ الگ نیت کرنا۔ رمضان المبارک کے ہر روزے کے لیے الگ الگ نیت کرنا ضروری ہے۔ نصف النہار سے پہلے پہلے فرض و نفل روزہ کی نیت۔ نصف النہار شرعی، جو جنتریوں میں عام طور پر ضحوہ کبریٰ کے نام سے لکھا رہتا ہے، یعنی صبح صادق اور غروب آفتاب کا بالکل درمیانی وقت سے پہلے تک۔ اگر رمضان کے ادا روزے کی نیت کر لی جائے تو روزہ صحیح ہو جائے گا، اس وقت کے بعد نیت معتبر نہیں ہے۔ زبان سے نیت ضروری نہیں۔ نیت کے لیے زبان سے تلفظ کی ضرورت نہیں، بلکہ محض دل سے ارادہ کر لینا کافی ہے۔ حتیٰ کہ روزہ کے لیے سحری کھانا بھی نیت کے قائم مقام ہوتا ہے۔ نوٹ: بعض لوگ عربی میں روزہ کی نیت ضروری سمجھتے ہیں، یہ صحیح نہیں ہے۔ نیت کے بعد صبح صادق سے قبل کھانا پینا۔ روزہ کی ابتدا صبح صادق سے ہوتی ہے، اس لیے جب تک صبح صادق نہ ہو کھانا پینا وغیرہ سب جائز ہے، اگرچہ روزہ کی نیت پہلے کر چکا ہو۔ سحری کی فضیلت۔ روزہ رکھنے کے لیے سحری آخری شب میں کھانا پینا مسنون ہے، اور حدیث میں اس عمل کو باعث برکت قرار دیا گیا ہے، اس لیے سحری کا خاص اہتمام کرنا چاہیے۔ سحری میں تاخیر کرنا۔ سحری میں تاخیر مستحب ہے، مگر اتنا تاخیر کرنا کہ وقت میں شک پیدا ہو جائے مکروہ ہے۔ بلا سحری روزہ رکھنا۔ سحری کھانا اگرچہ مسنون ہے، لیکن اگر کوئی شخص سحری کھائے بغیر ہی روزہ کی نیت کر لے تو بھی اس کا روزہ درست ہو جائے گا، البتہ سحری کی برکت سے محروم رہے گا۔ افطار میں جلدی کرنے کا حکم۔ افطار کا وقت ہو جانے کے بعد افطار میں جلدی کرنا مسنون ہے، اور بلا وجہ تاخیر کرنا پسندیدہ نہیں ہے۔ احادیث شریفہ میں افطار میں جلدی کرنے کی فضیلت وارد ہے۔ افطار کے مسنون کلمات۔ افطار کرتے وقت درج ذیل کلمات پڑھنا مسنون ہے: ذهب الظمأ وابتلت العروق وثبت الاجر ان شاء اللہ۔ ترجمہ: پیاس جاتی رہی، رگیں تر ہو گئیں، اور ثواب طے ہو چکا انشاءاللہ تعالی۔ نیز یہ دعا بھی ثابت ہے: اللہم لک صمت وعلی رزقک افطرت۔ ترجمہ: اے اللہ، میں نے تیرے ہی لیے روزہ رکھا اور تیرے دیے ہوئے رزق سے افطار کیا۔ کھجور یا پانی سے افطار کا حکم۔ بہتر ہے کہ کھجور سے افطار کیا جائے،
اور اگر کھجور میسر نہ ہو تو پانی سے افطار کرنا افضل ہے۔ عورت صبح صادق کے بعد حیض سے پاک ہوئی۔ اگر عورت صبح صادق کے بعد دن میں کسی وقت حیض یا نفاس سے پاک ہوئی تو آج کے دن وہ روزہ نہیں رکھے گی، بلکہ بعد میں اس دن کی قضا کرے گی۔ البتہ روزہ داروں کی طرح شام تک کھانے پینے سے احتراز کرے۔ حائضہ عورت صبح صادق سے پہلے پاک ہوئی۔ اگر کوئی عورت صبح صادق سے پہلے حیض سے پاک ہو گئی تو اس میں درجہ ذیل تفصیل ہے۔ الف، اگر وہ 10 دن مکمل حیض میں رہ کر پاک ہوئی ہے تو اب خواہ صبح صادق سے قبل اسے غسل کا موقع اور وقت ملا ہو یا نہ ملا ہو، بہرحال وہ اس دن کا روزہ رکھے گی۔ با، اور اگر 10 دن سے کم میں پاک ہوئی ہے تو یہ دیکھا جائے گا کہ صبح صادق سے پہلے پہلے وہ غسل کر کے پاک ہو سکتی ہے یا نہیں۔ اگر اتنا وقت ہے کہ پاک ہو سکے تو اس پر اس دن کا روزہ رکھنا ضروری ہوگا، اور اگر اتنا وقت نہیں ہے کہ غسل کر سکے، گویا کہ عین صبح صادق کے وقت پاک ہوئی ہے، تو اب اس پر اس دن کا روزہ رکھنا درست نہیں ہے بلکہ بعد میں قضا کرنی ہوگی۔ دن میں بچہ بالغ ہوا یا کافر اسلام لایا۔ اگر دن میں کسی بھی وقت بچہ بالغ ہوا یا کافر اسلام لایا تو ان کو شام تک روزہ داروں کی طرح رہنا ضروری ہے۔ نصف النہار سے قبل بالغ ہونے والے بچہ کے لیے نفل روزہ کی نیت۔ اگر بچہ نصف النہار شرعی سے قبل بالغ ہو جائے اور اس نے اب تک کوئی منافی روزہ کا کام نہ کیا ہو تو وہ نفل روزہ کی نیت کر سکتا ہے۔ نصف النہار شرعی یعنی طلوع آفتاب سے لے کر غروب آفتاب کے جو درمیانی حصہ ہے، جو بیچ کا وقت ہے، اس سے پہلے پہلے۔ نصف النہار سے قبل اسلام لانے والے کے لیے نفل روزہ کی نیت۔ اگر کوئی کافر نصف النہار شرعی سے قبل اسلام لائے اور وہ نفل روزہ کی نیت کرنا چاہے تو اس کی یہ نیت معتبر نہ ہوگی۔ 10 سال سے کم عمر بچوں سے روزہ رکھوانا۔ 10 سال سے کم عمر بچہ اگر ایسا صحت مند ہو کہ روزہ رکھنے سے اس کو کوئی مشقت نہ ہو تو ایسے بچے سے روزہ رکھوانے میں کوئی حرج نہیں، لیکن اگر بچہ کمزور ہو یا اتنا چھوٹا ہو کہ روزہ رکھنا اس کے لیے سخت تکلیف کا باعث ہو تو اس سے روزہ نہیں رکھوایا جائے گا۔ نوٹ: آج کل لوگ ناموری کے لیے زبردستی چھوٹے چھوٹے بچوں سے روزہ رکھواتے ہیں اور پھر ان کی تصاویر اخبارات میں شائع کی جاتی ہیں اور روزہ کشائی کے نام پر بڑی بڑی دعوتیں کی جاتی ہیں۔ یہ سب باتیں رسومات میں داخل ہیں اور قابل ترک ہیں، ان سے احتراز کرنا چاہیے۔ 10 سال کے بچوں کو روزہ کی تاکید کرنا۔ جو بچہ 10 سال کا ہو جائے اور روزہ کی طاقت ہو تو اسے روزہ کا حکم دیا جائے گا، اور اگر وہ بلا عذر روزہ چھوڑے گا تو اس کو تنبیہ کی جائے گی۔ 10 سال سے کم یا 10 سال کے بچہ کو پورا مہینے کے روزہ کی طاقت نہ ہو۔ اگر بچہ 10 سال سے کم عمر کا ہو یا 10-11 سال کی عمر کا ہو اور اس کو پورے مہینے روزہ رکھنے کی طاقت نہ ہو، بلکہ پورے مہینے روزہ رکھنے سے سخت تکلیف اور زیادہ کمزور ہونے کا قوی اندیشہ ہو، تو جتنے دن روزہ رکھنے کی طاقت ہو صرف اتنے ہی دن روزہ رکھے، مزید روزے رکھنے کا اسے حکم نہ ہوگا۔ کسی عورت نے نفلی روزہ رکھا پھر حائضہ ہو گئی۔ اگر کسی عورت نے نفلی روزہ رکھ لیا پھر صبح صادق کے بعد حیض شروع ہو گیا تو یہ روزہ شروع کرنے سے لازم ہو گیا، لہذا حیض ختم ہونے کے بعد اس روزہ کی قضا لازم ہے۔ مسافر زوال سے قبل مقیم ہو گیا۔ اگر مسافر نصف النہار شرعی یعنی صحوہ کبریٰ یعنی طلوع اور غروب آفتاب کے درمیانی وقت سے پہلے پہلے مقیم ہو گیا اور اب تک اس نے کوئی منافی صوم یعنی روزہ کو توڑنے والا عمل نہیں کیا تو اس کے ذمہ لازم ہے کہ وہ نیت کر کے اس دن کا روزہ رکھے۔